أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام صدر اجلاس، معزز محترم علماء کرام، بزرگوں، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کہ اس اجتماع عام میں مجھے خواتین سے متعلق بہت ہی مختصر گفتگو کرنی ہے. خواتین اسلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری گفتگو کے ڈائریکٹ مخاطب خواتین ہیں، لیکن مرد حضرات بھی اس خطاب کے پورے مستحق ہیں، اس لیے کہ خواتین سے وہ ذمہ داریاں ادا کرانے میں مردوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ. ایک مرد اپنے اہل خانہ کا، بیوی بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تو مرد بھی ہماری اس گفتگو کے بالکل مخاطب ہیں. خواتین کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بعض ذمہ داریاں ایسی ہیں جو مردوں کی بھی ہے، خواتین کی بھی ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ خواتین اپنے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں. یہ بہت ضروری چیز ہے. خواتین ہماری گفتگو کو، علماء کرام کے بیانات کو غور سے سنیں، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں، شور و غل نہ کریں، بات چیت سے پرہیز کریں، تاکہ وہ خود غور سے سنیں اور ان کے آس پاس بیٹھی ہوئی خواتین کو بھی غور سے سننے کا موقع ملے. سب سے پہلی ذمہ داری خواتین کی یہ ہے کہ وہ اپنے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں. اور یہ ذمہ داری مردوں کی بھی ہے، خواتین کی بھی ہے. خاص طور پر جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے. قدم قدم پر برائیاں ہیں، نئے نئے فتنے ہیں، اور خواتین کے باب میں خاص طور پر بدعقیدگی، گمراہی، عقیدے کا بگاڑ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بہت جلد شیطان ان کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مختلف راستوں سے شیطان ان کے ایمان اور عقیدے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہے، شادی ہوتی ہے، 2-4 سال گزر جاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی. تھوڑا ایمان اور عقیدے کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، 2-4 بار ہاسپٹلوں کا دورہ کیے، اس کے بعد بہت جلد مایوس ہو کر کے اللہ کے در کو چھوڑ کر مزاروں، درگاہوں اور آستانوں کی طرف رخ کرتے ہیں. ولیوں اور بزرگوں سے اولاد کی امید لگاتے ہیں، جو سراسر شرکیہ عقیدہ ہے. اولاد دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اللہ ہی سے امید رکھیں. بچہ بیمار ہو گیا،
بچے کے صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے بہت سارے غلط علاج کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ گلے میں تعویذ پہنائے، کالے پیلے دھاگے ہاتھ میں، کمر میں، پیر میں باندھ دیے جاتے ہیں، اور بیماری سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے پیشانی میں، کہیں گال میں، رخسار پر کالا ٹپکا لگا دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعقیدگی، علاج کے غیر شرعی طریقے ہیں جو ہماری خواتین میں پائے جاتے ہیں۔ شوہر کی تجارت میں، کاروبار میں کچھ نقصان ہو گیا، وہاں ایک غلط طریقہ، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو بہت جلد مایوس ہو کر کے غیر اللہ کے آستانوں پر حاضری، عاملوں کاملوں کو پکڑ کر کے غیر شرعی طریقے سے، شرکیہ طریقے سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کا سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی میں ہمیں جو توحید کی نعمت ملی ہے، ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے، جو اسلام کی نعمت ملی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو اور زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر، توحید پر، اسلام پر ڈٹے رہو۔ کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، ہم توحید سے، ایمان سے ہمارے قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ایمان پر، توحید پر ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کی، توحید کی ہم حفاظت کریں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک محبوب اور مقبول دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ ہم اس دین کی قدر کریں اور مرتے دم تک اس دین پر قائم رہیں۔ یاد رکھو، اگر ایک مسلمان غیر مسلموں کی طرز زندگی کو دیکھے تو اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اس نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ جو مسلمانوں کے اندر جو بہت سارے باطل فرقے ہیں اور بدعتی جماعتیں ہیں، ان کی زندگی پر، ان کے طریقے زندگی پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اہل حدیث ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل الحدیث بنایا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اسلام پر، اس صحیح عقیدے پر قائم رہیں زندگی کی آخری سانس تک۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بات آئی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری مسجدوں میں، ہمارے اسٹیج پر، ہماری جماعت میں، ہمارے جلسوں میں جب اہل حدیث کا نام لیا جاتا ہے، اہل حدیث کی بات کی جاتی ہے، اہل حدیث کا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے، اہل حدیث کی دعوت دی جاتی ہے، اور تو اور ہیں ہمارے اپنے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے مول صاحب نام لے کر کے بولنے کی؟ کیا ضرورت ہے مول صاحب اتنا کھلا بولنے کی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں، نئی نسل میں جو جماعت کی غیرت ہونی چاہیے وہ غیرت ختم ہوتی جا رہی۔ جو جماعت کی غیرت ہونی چاہیے ہمارے نوجوانوں میں، وہ غیرت ختم ہوتی جا رہی۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے جماعت کے لیے جو کوششیں کی، جماعت کو قائم کرنے میں، جماعت کو پھیلانے میں جو قربانیاں دی، آج ہمارے نوجوانوں کو اس کا احساس نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ کیا کیا تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں جماعت کے لیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہو کر کے ہم صحیح العقیدہ ہیں،
اہل حدیث ہیں، یہ اسلام کی نعمت کے بعد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں ہماری خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کیسی بھی آزمائش ہو، آپ دین پر، ایمان پر ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ یہ آپ کا امتحان ہے، اور یاد رکھو یہ ایمان کی دولت، یہ توحید کی دولت اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہماری زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی بدل جاتا ہے۔ توحید یہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی طاقت، توحید یہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی طاقت۔ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین بڑی نازک ہوتی ہیں، ان کو صنف نازک کہا جاتا ہے، لیکن ایک خاتون کے پاس اگر صحیح عقیدہ آ جائے، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو جائے، توحید کی نعمت اسے مل جائے، تو وہی صنف نازک، وہی کمزور عورت چٹانوں سے، پہاڑوں سے ٹکرانے کا اپنے اندر ہنر رکھتی ہے۔ وقت کے ظالموں نے فرعون جیسا بادشاہ، جس کی ظلم و زیادتی، جس کی سفاکیت، جس کی سرکشی حد سے زیادہ ہو گئی تھی، اذهب الى فرعون انه طغى، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظالم، خوریز، سفاک انسان اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا، لیکن امرات فرعون، یہ نیک بیوی، اللہ کی یہ نیک بندی، فرعون کے ظلم و ستم نے اس نیک عورت کے پائے استقامت، تزلزل پیدا نہیں کیا، ڈٹی رہی ایمان پر اور اللہ سے دعا کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بیان کی۔ ہماری خواتین کے لیے یہ نیک عورتیں رول ماڈل ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ اللہ کی نیک بندی دعا کرتی ہے، فرعون کے شاہی دربار میں ہے، دنیا کی یہ نعمت، دنیا کا یہ بنگلہ، دنیا کی یہ آسائش اسے پسند نہیں آتی ہے، اللہ سے بھیک مانگتی ہے، اے میرے رب تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے، مجھے دنیا کا یہ محل فرعون کا پسند نہیں، اور مجھے ظالم فرعون اور اس کی قوم سے نجات دے دے۔ ہماری خواتین آپ کے لیے امت کی یہ نیک خواتین مثال ہے، نمونہ ہے۔ ظالم ابو جہل جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کر رہا تھا اور ان کے آل پر، ان کے خاندان پر، ایک طرف نوجوان بیٹا ہے، شوہر ہے، اور ظالم ابو جہل ان پر ظلم کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، آپ نے تسلی دی اور کہا صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو، ایمان کی راہ میں، توحید کی راہ میں تمہیں جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس پر صبر کرو، برداشت کر لو، یہ دنیا کی معمولی تکلیف ہے، لیکن اس کے بدلے میں آخرت میں تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، یہ توحید کی نعمت سے ہمیں یہ بشارت ملے گی۔ اس لیے زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہم عقیدے کے معاملے میں سمجھوتا نہ کریں، عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں، کبھی بھی ہم جہاں بھی رہیں ایمان پر، توحید پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، بلکہ دوسروں کو صحیح عقیدے کی دعوت دیتے رہیں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری خواتین کی یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔ یاد رکھو سماج اور معاشرے میں پائی جانے والی ساری بگاڑ کا بنیادی سبب جہالت ہے۔ ہر برائی کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ جہالت، لا علمی۔ آپ غور کیجئے، جب اسلام آیا، قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اس سماج میں دنیا کی ساری برائیاں موجود تھیں، اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا تھا، لیکن ان تمام برائیوں کے ہوتے ہوئے کسی برائی سے رکنے کی اسلام نے تعلیم نہیں دی۔ پہلی وحی میں شراب مت پیو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، قتل مت کرو، یہ ساری برائیاں تھیں،
اسلام نے پہلا جو حکم دیا پہلی وحی میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھو، رب کے نام سے پڑھو، جو تمہارا خالق، اپنے رب کو پہچانو، اس رب کے نام سے پڑھو۔ آج لوگ اقرا کے نام سے اپنے ادارے تو رکھ رہے ہیں، لیکن رب کے نام سے جو پڑھنا چاہیے وہ ہمارے اندر، وہ ہماری تعلیم میں، ہماری تربیت میں وہ نہیں آ رہا۔ رب کی معرفت، رب کا صحیح تعارف، رب کی عظمت کا احساس ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بزرگ اور دوستوں۔ علم کو عام کریں، جتنا زیادہ سماج میں، معاشرے میں، ہمارے گھروں میں علم کو عام کیا جائے گا، جہالت کا خاتمہ ہوگا، برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ تعلیم سے اقواتی ہے، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، دنیا کی ترقی، آخرت کی ترقی، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی کے لیے یہ علم بہت ضروری، شریعت کا علم، دین کا علم، کتاب و سنت کا علم، جس سے اللہ کی معرفت ہو، ہم اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر جائیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ مردوں سے کوئی کم نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑے بڑے صحابہ اہم شریعت کے مسائل میں رجوع کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کتب ستہ، حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں، حدیث کی 6 کتابوں میں حدیثوں کو بیان کرنے والے جیسے مرد محدثین ہیں، تو کتب ستہ میں 302 محدثات ہیں، عورتیں جنہوں نے حدیثوں کی روایت کی۔ تاریخ کے ہر باب میں خواتین کی قربانیاں ہیں، ان کی مثالیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تعریف کرتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین۔ انصار کی عورتیں بڑی اچھی ہیں، ان کو حیا دین میں تفقہ حاصل کرنے میں، دین کا علم حاصل کرنے میں نہیں روکتی۔ وہ اپنے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے معلوم کرتے اور علم حاصل کرتے تھے۔ خواتین ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئیں، کہا غلبنا علیک الرجال، اے اللہ کے رسول، مرد حضرات آپ کی مجلس میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، فجعل لنا یوما من نفسک، آپ ہمارے لیے ایک دن خاص کیجئے جس میں آپ ہم کو نصیحت کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے خاص کیا نصیحت کرنے کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ صرف مردوں سے خطاب کرتا ہے، ہم عورتوں سے خطاب نہیں کرتا۔ ان کی طلب پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 نازل کی، جس ایک آیت میں مردوں کے 10 صفات اور عورتوں کے 10 صفات ذکر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بعض صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ ہم جنگ میں جائیں گے اور جہاد کریں گے اور جہاد کا اجر و ثواب کمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد کنہ الحج والعمرہ، تمہارا جہاد وہ ہے جس میں لڑائی نہیں ہے، تمہارا جہاد حج اور عمرہ ہے، حج عمرہ کر لو تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ خود علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم سے جوڑیں، اپنے گھروں میں علم دین کا ماحول پیدا کریں۔ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ خواتین میں تعلیمی بیداری لائیں، باقاعدہ ان اجتماعات میں، محلوں میں محلہ وائز اجتماعات رکھیں خواتین کے لیے، خاص طور پر مکتبات قائم کریں تاکہ ہمارے بچے، ہمارے گھر کی خواتین علم سے جڑیں، اور سماج اور معاشرے میں جتنا زیادہ علم کو پھیلایا جائے گا اتنا زیادہ معاشرے کی اصلاح ہوگی اور ہم دین اور ایمان پر قائم رہیں گے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، میں نے خواتین سے صرف 2 ہی ذمہ داری ان کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ایک تو دین اور ایمان اور عقیدے کی، توحید کی حفاظت کریں، وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ توحید پر، ایمان پر، صحیح عقیدے پر قائم رہیں، ڈٹی رہیں، اور دوسرے اپنے آپ کو علم سے جوڑیں، عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں لیکن تعلیم سے جڑیں، علم حاصل کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھی سوچ اور نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔